ہم نے سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کر لی اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں. سورہ بقرہ کے بعد بڑی صورتوں میں سورہ آل عمران ہے. آل عمران اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے یا آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم، حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھیں کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نظر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نظر کیا، منت کیا. یہاں سے نظر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نظر شرعی. ہاں اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو نظر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نظر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے. منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نظر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نظر کرنے کے طریقے. حضرت حنہ نے جو نظر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. یہ ہے نظر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نظر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتھا انثا، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جنم دیا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں، تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے ولیس الذکر کالانثی، اللہ نے قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ، ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں، یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں. ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے. اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی. آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے. بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا. رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے. صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے. صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی،
یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے, وہی روشنی والے گھر, جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا. میرے عزیزو, ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے. جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے, یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے. یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی, آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا, حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے, میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے, اس کے لیے بھی جنت ہے.